أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین ترین موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی 22ویں سحری کریں گے، یعنی دوزخ سے نجات کا عشرہ شروع بھی ہو چکا اور بہت تیزی کے ساتھ ناظرین اب وہ رواں دواں بھی ہے، اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، اور یہ جو تکالیف اس وقت امت مسلمہ کے اوپر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکالیف کو ختم فرما دے۔ آج ایک ایسی ہستی ناظرین، ایک ایسی ہستی کا ذکر پاک ہے کہ جن کا ذکر جب بھی زبان پر آتا ہے تو ایک عجیب حلاوت کا احساس ہوتا ہے، چونکہ ہے بھی آپ حلیمہ اس لیے حلاوت کا تو احساس ہوگا۔ ایک عجیب احساس ہوتا ہے صاحب، ایک عجیب مٹھاس کا احساس ہوتا ہے، ایک عجیب الفت ہوتی ہے، ایک عجیب محبت ہوتی ہے، اور ایک عجیب عقیدت ہوتی ہے جس کو آپ الفاظ میں اگر پرونا چاہیں تو پرو نہیں سکتے۔ آپ اگر چاہیں کہ صاحب اس ہستی کی بارگاہ میں اپنے ہدایے پیش کروں، آپ کے ہدایے میرے ہدایے بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، بہت چھوٹے ہیں، ان کے مراتب بہت بلند ہیں، ان کے رتبے بہت بلند ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ان کے بخت بہت اونچے ہیں صاحب، ان کے نصیبہ بہت اونچے ہیں، ان کا رتبہ، ان کا مقام اتنا بلند ہے ناظرین کہ ہم اپنے سروں کو اٹھا کر بھی اگر ان کے مقام کو دیکھنا چاہیں تو ہم ان کے مقام کی ابتدا کو نہیں دیکھ سکتے، انتہا کو تو چھوڑ دیجئے۔ یعنی سوچئے، ذرا تصور تو کیجئے اور ذرا ویژولائز کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک پلان کے تحت مربوط انداز سے اس کائنات میں اتارا گیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کوئی بھی قدم اللہ کے حکم کے بغیر اٹھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنے والا ایک ایک قدم منشاء الہی کے مطابق تھا، یوں کہیے کہ ایک ڈیوائن جو پلان تھا اللہ تعالیٰ کا، اس ڈیوائن پلان کے تحت تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی پلان سے یا کسی بھی قدم سے ڈیویٹ کر جائیں۔ جو رب نے فرمایا میرے رسول نے وہ کیا، یہ تو طے شدہ بات ہے ناظرین۔ اور بات وہ یہ کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہی فرمایا جو اللہ نے فرمایا، اور جو اللہ نے فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا بنی۔ ہو ہی نہیں سکتا ناظرین۔ اب آئیے ذرا اس بات کو ذرا ایک سٹیپ اور آگے بڑھائیے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قدم اللہ کی منشا کے خلاف نہیں ہو سکتا، خلاف تو چھوڑیے صاحب، یعنی جس طرح سے رب نے چاہا اسی انداز سے ہوگا، تو یہ بھی طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے ملنے والے ہوں گے وہ بھی رب کی رضا کے مطابق ہی ہوں گے، رب کے فیصلے کے مطابق ہوں گے۔ میں ابھی دشمنوں کی بات نہیں کر رہا، آج تو چونکہ محبتوں کی بات ہونی ہے تو محبین کی بات کروں گا میں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی محبت کا اظہار کرے اور اس میں اللہ کی منشا شامل نہ ہو۔ یہ قدرت نے طے کر لیا کہ کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی باغ کو سنبھالے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کا پانی پیش کرے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی نالین پاک کو اٹھا کر اپنے سر پر سجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں سجائے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پانی پیش کرے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کرے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرے گا۔
آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، آپ کا ذرا ایک انٹروڈکشن، ایک خاندانی تعارف بتلائیے، اور اس زمانے میں کیا آپ کے حالات تھے وہ بھی بتلائیے، کس طرح سے یہ جو ایک وہاں پہ سوچ تھی عرب ورلڈ کے اندر کہ بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو ایک ہوادار ماحول میں کیوں بھیجا جاتا تھا، اور پھر سرکار علیہ السلام نے، میں چاہتا ہوں ابتدا میں وہ جملے آ جائیں تاکہ لوگ ذرا سمجھیں کہ کیا خراج تحسین پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت خیال ہے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، سبحان اللہ۔ جن دوستوں کو لفظ پھبن کی معنویت کا ادراک ہے وہ اس لفظ کا بہت زیادہ حظ لیں گے کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس پھبن کو دیکھنے والی ہستی کا نام سیدہ حلیمہ سعدیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، آپ کو رب ذوالجلال نے جو مقام، مرتبہ، شرف، عزت، عظمت عطا کی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی، کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ مطلب دیکھیں نا کہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بے قرار ہوتے ہیں، اور بے قراری میں کہتے ہو میری امی جی آ گئی، میری امی جی آ گئی، میری امی جان آ گئی۔ اللہ آپ کا جو مین قبیلہ ہے وہ بنو حوازن ہے، اس کے نیچے سب قبیلہ جو ہے وہ بنو بکر ہے، پھر اس سے نیچے بنو سعد ہے، اور اس سے نیچے آل زویب ہیں۔ اوکے، یعنی آل زویب، آپ اس خاندان سے بلونگ کرتی ہیں۔ اوکے۔ اور جو بھائی میں حیران ہو رہا تھا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کو ناموں میں سے سب سے حسین نام عبداللہ لگتا ہے۔ واہ، عبداللہ، سبحان اللہ۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس تعلق میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ ہے، سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جو حضور کے رضائی بھائی ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کے دادا جان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ان کے دادا جان کا نام بھی عبداللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آپ نے شروع میں ڈیوائن سسٹم کی بات کی نا، اور قسام ازل کی تقسیم کی بات کی کہ وہ ازل میں ہی اس نے یہ ساری جو سعادتیں تھی یہ بانٹ دی تھی، آپ کے دادا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ابو، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن قریب آئے، یہ سبل الہدا والرشاد میں یہ پوری روایت موجود ہے، تو میرے کانوں میں نا کچھ شعر بار بار آتے تھے۔ اچھا، بار بار کچھ شعر آتے تھے۔ اچھا، اور وہ شعر کیا تھے؟ وہ شعر یہ آتے کہ ان ابن آمنۃ الامین محمدا خیر الانام و خیرۃ الاخیار لا تسلمنہ الی سواہا انہ امر و حکم جاء من جبار۔ وہ شعر بار بار یہ آتے تھے کہ دیکھو یہ جو آمنہ کے گھر میں پھول کھلنے والا ہے، ماں بھی آمنہ ہے، خود بھی امین ہے، اور جنہوں نے آ کے اس کو پرورش کے لیے لے کے جانا ہے ان کا نام اور لقب بھی رب نے امینہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ امینہ ان کا نام ہے۔ ما ان لہ غیر الحلیمۃ مردئن نعم الامینۃ ہی علی الابرار۔ سبحان اب ایک ہی پیغام میں امین بھی آ گیا، آمینہ بھی آ گیا، امینہ بھی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے بعد سیدہ آئی ہیں لینے کے لیے، تو دادا ابو نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے بلونگ کرتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی میں قبیلہ سعد سے آئی ہوں۔ ان کا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام ہے حلیمہ۔ آئے ہائے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک وجد کی کیفیت آئی، اللہ اکبر۔ اور آپ نے جو جملے کہے وہ سننے والے کہتے ہیں بخن بخن حلم وسعد، واہ واہ واہ، حلم بھی آ گیا اور سعادت بھی آ گئی، سعادت بھی آ گئی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے خراج عقیدت کی بات کی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کہتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز یہ بھی تھا کہ عرب کا جو وفد آپ سے ملاقات کے لیے آتا نا، آپ اس کے لہجے میں بات کرتے، اچھا، آپ اس کی لینگویج میں بات کرتے. واہ. مطلب ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ نہد کے کچھ لوگ آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان سے بڑی فصاحت میں بات کی. جب وہ چلے گئے نا تو حضرت علی شیر خدا جو باب و مدینۃ العلم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن بنو اب واحد، ہم بیٹے تو ایک ہی باپ کے ہیں، ٹھیک، ایک ہی دادا کی اولاد ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نرا کا تکلم وفود العرب ما لا نفہم اکثرہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی. اللہ اکبر. جو ہماری، یہ حضرت علی شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی. اللہ اکبر. اب دیکھیں کتنا بڑا خراج عقیدت ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ادبنی ربی، یہ سارے علوم کے سمندر میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں. اللہ اکبر. فاحسن تادیبا، اور اس نے سکھانے میں حسن و کمال کو اپنے عروج پہ پہنچایا ہے. سبحان اللہ. اور ظاہری وسیلہ کیا بنایا ہے؟ انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح پتہ کس لیے ہوں؟ ربیت فی بنی سعد، میری پرورش سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوئی. سبحان اللہ. ان کے گھر میں ہوئی. سبحان اللہ. یہ فصاحت و بلاغت و سلاست میں نے سیدہ کے گھر سے سیکھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنا بڑا ٹریبیوٹ. اچھا، اس قبیلے کی نا دو بڑی اور بھی شانیں تھی، میں صرف ان کو دو جملوں میں عرض کرتا ہوں. ایک شجاعت و بہادری. واہ. پورے عرب میں ان جیسے تیر انداز کوئی نہیں تھے. کیا کہنے. پورے عرب میں ان جیسی نیزہ بازی کرنے والے کوئی نہیں تھے. کیا کہنے. اور پورے عرب میں ان جیسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ نجابت و شرافت بھی کسی کے پاس. سبحان اللہ. اور یہ دونوں باتیں یوں پروو ہو جاتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فصاحت و بلاغت کا فرمایا، اور آگے جا کر میں ذکر کروں گا آپ میں سے کسی شخصیت سے کہ وہ جس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے دشمنوں سے سرکار علیہ السلام کو محفوظ رکھا، تو وہ بہادری، مطلب مردوں کا کیا عالم ہوگا جب خواتین میں یہ عالم تھا. ظاہر یہ ایسا موقع ہے. میں ابھی جب ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ کوئی اگر ایک لمحے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں ان کا خدمت گزار بن جائے تو اس کے بختوں کا کیا کہنا، اس کے چمکنے کا کیا کہنا. تو حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے بخت جس طرح چمکے صاحب کے، مطلب آپ کو 4 برس یا 5 برس یا 6 برس مستقل خدمت گزاری. ایک تو یہ بات. دوسرا کسی اور کی نہیں، تاجدار کائنات کی خدمت کا موقع ملا. یہ کتنا بڑا شرف ہے، بتلائیے ذرا. سبحان اللہ. بہت خوب. جنید بھائی، آج تذکرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور کیا خوب ذکر خیر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے سے ہم سے راضی ہو جائے. آمین. دیکھیے، یوں تو ماں کا نام اور ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بے بدل اور بے مثل بنایا. بے شک. مگر جن کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ نصیب ہوا تو وہاں تو یہ بے مثلیت بھی اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے. کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے، چونکہ فتنے کا دور ہے، عقل کی بنیاد کے اوپر لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. بھئی آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ سعدیہ نے، تو کیا ان کا بھی موضوع بنتا ہے کہ اس کے اوپر پورا پروگرام آپ کر رہے ہیں؟ تو میں صرف ان عقل کے جو علم بردار ہیں ان کے سامنے صرف یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پڑھ لیجئے قرآن مجید کو، اور تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا ذکر خود قرآن مجید کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اس مقام پر کہ جب آپ کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ دیا، دریا میں چلا دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کی بہن جا رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، اس مقام پر قرآن مجید نے جو بات کی ہے نا، وہ آیت مبارکہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس رضاعت کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے. لہذا آج آپ اور میں اگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رضاعت کا اور آقا علیہ السلام کی رضائی ماں ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں
تو یہ تذکرہ خود قرآن کر رہا ہے اور یہ سنت الہیہ میں آتا ہے، تو پھر سوچئے کہ اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا اور اجر کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اس سے قبل کسی اور کا دودھ پینا ہم نے حرام کر دیا تھا، منع کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ پینا یہ فی نفس ہی جائز تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس حکمت کے پیش نظر اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ پھر فرمایا فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، تو وہ جو بہن ساتھ چل رہی تھیں تو وہ وہاں پہنچی، انہوں نے کہا میں تمہیں ایک ایسے گھر والے بتاؤں کہ جو اس کی کفالت بھی کریں اور اچھی طرح پرورش بھی کریں اور نصیحت بھی کریں۔ انہوں نے کہا بتائیے، تو قرآن نے کہا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، پھر ہم نے لوٹا دیا انہیں ان کی اس ماں کی طرف، حقیقی ماں کی طرف۔ اب جس لفظ کے لیے میں نے آیت مبارکہ پڑھی وہ دو چیزیں تھیں، مرادے اور یہ لفظ، فرمایا تقرّ عینھا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں انہیں دیکھ کر۔ یہاں قرآن ماں کا جس رشتے کی جو حلاوت بیان کر رہا ہے کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر، شہزادے کو دیکھ کر۔ تو جب ہم آقا علیہ السلام کی رضاعت کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ آپ کی آقا علیہ السلام کی جو حقیقی والدہ ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا، کل آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ان کو 6 سال میسر آتے ہیں، ٹھیک، اور ان میں سے 4 سال یا 5 سال یا 6 سال ہی وہ روایات کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ کو میسر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کے بچپن کے وہ حسین لمحات اور اس کی سعادت جتنا حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی اتنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نہیں رکھی۔ اور وہ کیوں تھا کہ حضرت آمنہ کو جو نسبت حاصل ہو گئی تھی حقیقی ماں ہونے کی وہ تو لازوال تھی، اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر کسی اور کو نوازنا تھا خدمت مصطفیٰ سے، صحبت مصطفیٰ سے، زیارت مصطفیٰ سے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ جو صحبت اور خدمت کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کو عطا ہوئی۔ اچھا دیکھیے یہ جو ماں کا رشتہ ہے، رضائی ماں اور حقیقی ماں، آقا علیہ السلام اور ماں اس اعتبار سے مائیں 3 ہو سکتی ہیں، یا تو ماں ہے حقیقی، ٹھیک ہے، یا ماں ہے رضائی، دودھ پلانے والی، اور جہاں رشتہ ہو جاتا ہے تو ساس جو ہے وہ بھی مساہرت کے رشتے کے اندر ماں کے درجے پر کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ماؤں کے رشتے ہیں جنہیں قرآن نے بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے دودھ پیا جن جن خواتین کا، ان میں یقیناً سر فہرست تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، مگر یہ کہ بعض جو سیرت نگار ہیں ان کے مطابق اس کا عدد 10 تک جاتا ہے، 10 تک جاتا ہے، بعض کے مطابق اس کا عدد 7 تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض نے 6 بھی بیان کیا، اور ان میں بنو سلیم کی 3 خواتین تھیں، تینوں کا نام ہی آتکہ تھا، آتکہ، اور اس کو جمع کریں تو وہ لفظ بنتا ہے اواتک، اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اور اپنی فصاحت اور بلاغت کا جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ذکر کیا، آقا علیہ السلام نے اسے اپنے فخر کے طور پر بیان فرمایا کہ میں اواتک کا دودھ پینے والا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے گویا اس کو بھی بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے سویبہ یا صوبیہ دونوں طرح سے یہ تلفظ پڑھا جا سکتا ہے، ان کا دودھ پیا، حضرت ام ایمن کا دودھ مبارک پیا جو حضرت آمنہ کی خادمہ تھی، ان کا دودھ پیا علیہ السلام جی، اور خولہ بنت المنذر ان کا دودھ پیا، اور ام فروہ بنو سعد کی ہی ایک اور خاتون تھیں، ان کا بھی آقا علیہ السلام نے دودھ مبارک پیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جہاں جہاں جس کو جو خدمت اور سعادت کا موقع عطا فرمایا، یہ اللہ کی عطا تھی اور ان کے دنیا اور آخرت کے مقدر کو چمکانا مقصود۔ اور آپ یہ دیکھیے کیسا معاملہ ہے، اگین وہی بات جو ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا چناؤ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو چنا، اور کیسا چنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام بھی چمکتا رہے گا، ان کے پورے خاندان کا نام بھی چمکتا رہے گا، ان کے قبیلے کا بھی نام چمکتا رہے گا، اور ہر عاشق جو ہے اپنا سر جھکا کے ان کا ذکر کرتا رہے گا۔ اچھا بھائی ذرا ڈاکٹر صاحب، حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ ظاہر جس انداز سے یہ سارا اگین وہی بات کہ سارے دروازے بند، مایوسی کی کیفیت، لیکن ان کو کیا معلوم تھا
کہ وہ جیسے میں ابتدا میں کہہ رہا تھا نا کہ اصل تو بخت کا دروازہ آپ کے لیے کھلنے والا ہے. تو ان کے قبیلے کو سرکار علیہ السلام کے صدقے خاص طور پہ جو رفتیں نصیب ہوئیں, جو برکتیں نصیب ہوئیں, جو کرم نوازیاں ہوئیں, جو فضل ہوا, اس کے بارے میں بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی سچ تو یہ ہے کہ میں تو ابھی تک آپ کے انٹرو کے سحر میں ہوں. جس طرح خوبصورت آپ نے بیان فرمایا, جزاک اللہ, اور اس پہ مستضاد قبلہ پروفیسر صاحب کی گفتگو اور حضرت کی گفتگو, جزاک اللہ, اور جتنے پیار سے, محبت سے, رچاؤ سے یہ مضمون ذکر ہو رہا ہے, یقیناً یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کریم ہمیشہ ہمیں رسول اکرم کی ہر نسبت آپ سادات کرنے کی توفیق عطا دعا فرمائیے, بس وہ قبول فرما لیں. جب ہم برکات کو سمجھنا چاہیں گے تو پہلے ان حالات کو سمجھنا ضروری ہے جن میں اللہ رب العزت نے وہ برکات عطا فرمائی. کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا گھر سے چلتی ہیں تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ قحط سالی ہے, کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں, پینے کو کچھ ہے ہی نہیں, کھیتیاں اجڑ گئی ہیں, اناج غائب ہو گیا ہے, درخت سوکھ گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے انسانوں کے لیے اور حیوانات کے لیے جس کی بنیاد پہ زندہ رہا جا سکے. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. اس کیفیت میں جناب حلیمہ سعدیہ پہ میرے رب نے کرم فرمایا ہے. یعنی جانور بھی سوکھ چکے ہیں, کھیتیاں بھی سوکھ چکی ہیں, سب کچھ, اناج تک غائب ہو گیا ہے, کچھ ہے ہی نہیں. قحط سالی ہے نا, یہ خشک سالی کی کیفیت ہے. اس کیفیت میں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین جناب حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمایا. یہ بات میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اصطلاحاً بیان کرنے کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی کہنا پڑے گا کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے رسول اکرم کو پالا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم نے حلیمہ سعدیہ کو پالا ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات میں اللہ کے سوا اور کون ہے جو میرے رسول کو پال سکے, لیکن ہمارے پاس علم, فہم, کلام کیونکہ محدود ہے تو پالنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قحط سالی کی کیفیت میں وہاں پہنچتی ہیں اور جا کر, ہاں رستے میں کیفیت یہ تھی کہ سواری چلنے کے قابل نہیں ہے, اونٹنی لاغر ہے, وہ ساری خواتین آگے گزر جاتی ہیں, پہلے مکہ پہنچ جاتی ہیں. کبھی پیچھے رہ جانے میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, کبھی پیچھے رہ جانے میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ہر پیچھے رہنے والا شکست خوردہ نہیں ہوتا, ہر پیچھے رہنے والا ہارا ہوا نہیں ہوتا. حضرت حلیمہ سعدیہ حلم اور سعد کی برکتیں لے کر جا رہی تھی. جب مکہ پہنچتی ہیں باقی خواتین سارے امیر زادے لے گئی تھیں, جنہیں وہ امیر زادہ سمجھتی تھیں, جنہیں وہ سرداروں کی اولاد سمجھتی تھیں. اب اللہ نے انہیں فہم ہی نہیں دیا تھا کہ اصل سردار کون ہے, اصل امیر کائنات بن کر کون آیا ہے, وجہ تخلیق کائنات بن کر کون آیا ہے. اللہ کریم نے ان کے مقدر میں یہ رکھا تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, حضرت قبلہ نوری صاحب نے کیا. یہ ربانی انتظام تھا نا. میرے رسول علیہ تحیت و ثنا کے لیے زندگی میں جہاں بھی جو بھی کفیل آیا ہے وہ میرے رب کا خاص انتظام ہے. کسی نے 4 سال رکھا, 6 سال رکھا یا 42 سال رکھا, یہ سارا ربانی انتظام ہے. اور آپ نے وہ اشعار پڑھے جو حاطف غیبی سے جناب عبد المطلب کو آواز آ رہی تھی, تو کہیں آمینہ کہا گیا, کہیں امینہ کہا گیا, اور کہیں مامونہ کے لفظ بھی ملتے ہیں. مامونۃ من کل عیب فاحش, وہ ہستی اللہ نے عطا فرمائی جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا جو ہستی میرے رسول سے وابستہ ہو جائے میرا رب اسے بے عیب کر دیتا ہے. تو رسول اکرم کی ذات کا عالم کیا ہوگا. تو یہ دو مقامات جب لے کر آئیں تو حضرت سیدنا عبد المطلب نے جب وہ سوال پوچھا تو عرض کرنے لگی میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. آپ نے فرمایا حلم اور سعد یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں. فَهُمَا خَيْرُ الدَّهْرِ وَعِزُّ الْأَبَدِ, کائنات کی ساری خیر اللہ تعالیٰ نے حلم اور سعادت میں رکھی ہے, حلم اور سعادت میں رکھی ہے. پھر جب وہ پہلی نظر رسول اکرم پہ پڑتی ہے, کہتی ہیں آقا سو رہے تھے, سفید صوف کا لباس پہنا تھا, سبز رنگ کی چادر تھی, تاجدار کائنات لیٹے ہوئے ہیں, آنکھیں بند تھی, جرت نہیں ہوئی آقا کو اٹھا سکوں, لیکن آقا کو بھی اسی لمحے کا انتظار تھا کہ مجھے لینے والی آ گئی ہے. آقا مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہیں. میں نے آقا کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے میں حجر اسود کا بوسہ دلوانے کے لیے جب کعبہ میں پہنچتی ہوں, علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں حلیمہ سعدیہ جب قریب لے کے جاتی ہیں حجر کا بوسہ دلوانے کے لیے تو حجر اپنی دیوار سے نکل کر رسول اکرم کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو حجر مقدس ہے رسول اکرم کی نسبت سے. پھر وہاں سے یہ برکتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ رب کائنات جناب حلیمہ سعدیہ کو اس وقت صحت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے, اور آقا کریم اپنے رضائی بھائی سے اس کیفیت میں بھی طبعی انصاف فرماتے ہیں. آقا کریم نے انصاف فرمایا,
عدل فرمایا۔ پھر جب سواری پہ سوار ہوئے اور آپ ان ساری خواتین سے آگے گزر گئیں تو انہوں نے سوال کیا، یہ مشہور جملہ ہے کہ کیا سواری بدل لی ہے حلیمہ؟ حلیمہ نے کہا نہیں، میں نے سوار بدل لیا ہے۔ اس لمحے پہ جناب حارث نے یہ جملہ بولا تھا، حلیمہ یاد رکھو، واللہ لقد اخذنا نسمتن مبارکہ، اللہ نے سب سے مبارک وجود ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ جب گھر پہنچتی ہیں جہاں اندھیرا تھا وہاں اجالا اور نور ہو جاتا ہے، لوگ آ کے سوال کرتے ہیں یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ رات کو بھی تو بتایا یہ میرا چاند ہے جو چمکتا رہتا ہے۔ بکریاں ریوڑ چھوڑ کے رسول اکرم کے قدم آ کے چوما کرتی تھی۔ یہ ساری برکتیں ہیں جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بس ایک جملہ، یہ جو بات ہو رہی تھی پلان والی، سارے دروازے بند، کیا سمجھ آئی آپ کو اس سے بات؟ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کیا سمجھے اس کو آپ؟ اس کو یوں سمجھیں، ایک پلان ہمارا ہوتا ہے، ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے۔ جہاں اندھیرا گپ ہو جاتا ہے نا اور کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا اور سامنے تاریکی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا وہاں مایوس مت ہوئیے گا، کیونکہ وہ جو آپ کے لیے اللہ نے پلان کر کے رکھا ہے نا، آپ کو کیا معلوم کہ روشنی آپ کا کہاں انتظار کر رہی ہے، اور یہاں تو نور انتظار کر رہا تھا۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کے حال کی بارگاہ میں، لوٹ کے سلسلے کو انشاءاللہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ علامہ صاحب آئیے اب ایک اور ہستی کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ ہمیں لیے چلیں۔ بہت ہی ننھی سی عمر اور ننھے سے بھائی سے مان، ننھے سے بھائی سے لاڈ، واہ واہ واہ۔ تو وہ جو ننھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ لاڈ کرتی تھیں، ان کو دنیا جو ہے وہ حضرت شیمہ کہتی ہے، حضرت شائمہ سلام اللہ علیہ۔ تو حضرت شائمہ سلام اللہ علیہ کی جو سرکار سے محبت تھی، ان کی جو خدمت کرتی تھی، 5 برس عمر، اور جس طرح سے وہ لوریاں سنایا کرتی تھی اور خاص طور پر ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، میں آپ کی اجازت سے میرے بہت ہی معزز محترم کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ مفتی صاحب، قبلہ ڈاکٹر صاحب، مجھے ان کی تائید کی ضرورت ہوگی، اور اگر میں اس معاملے میں میری یہ اسیسمنٹ درست نہیں ہے تو اصلاح کی ضرورت ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو بگننگ سے لے کے آپ کے جوان ہونے تک پوری ڈیٹیل سے پورے آپ کے دور کو بیان کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک ایک چیز۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، وہ سارا بیان کیا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلیم اللہ کا میلاد اگر قرآن میں ہے تو حبیب اللہ کا میلاد کہاں پہ ہے؟ حبیب اللہ کا میلاد کہاں پہ ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ سورہ بلد پڑھیں نا تو اس کی جو پہلی 2-3 آیتیں ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ ووالد وما ولد، پروردگار نے 3 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ایک اس شہر کی قسم اٹھائی جہاں پہ رحمت کونین کا میلاد ہوا، اللہ جہاں آپ چلا پھرا کرتے تھے، سبحان۔ ایک آپ کے والدین کی قسم اٹھائی، والد کے اندر والدہ شامل ہوتی ہے، اللہ آپ کے والدین کی قسم اٹھائی، اللہ اکبر۔ اور تیسرا اس پیدا ہونے والے مولود مسعود کی قسم اٹھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی میلاد سے ریلیٹڈ ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے رب ذوالجلال نے قسم اٹھا کے بتایا کہ میرے حبیب کے میلاد سے جو جو شے جڑتی جائے گی وہ عظمت والی ہوتی جائے گی۔ واہ، سبحان اللہ، وہ عظمت والی ہوتی جائے گی۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا، یہاں پہ بندہ سوچتا ہے کہ اس کو چھپا کے کیوں بیان کیا؟ تو خان صاحب اس کا مزہ لیں گے، چونکہ ان کا شعبہ ہے نا یہ زبان و بیان، تو وہ اس کا مزہ لیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب ہمارا نہیں ہے، ہم مزہ نہیں لیں گے؟ نہیں، میں دیکھیں نا، بات نہیں ہے، ہم بھی مزہ لیں گے، ہم بھی مزہ لیں گے، بے شک آپ بھی مزہ لیں گے، لیکن میں ان کی ذرا توجہ چاہ رہا تھا۔ خان صاحب توجہ، یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ اس کو اس طرح کیوں بیان کیا، بائی نیم اس کو کھول کے کیوں نہیں بیان کیا؟ ہاں بتائیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نام لے کے بیان کرنا، نام لے کے آپ کہیں جی اپنا شیر بھائی آ گئے تو یہ تو نام لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے، اور ایک آپ جب کہتے ہیں جی پرنس آف قوالی آ گئے، ٹھیک ہے،
تو وہ آپ نے ان کا نام لیا تو اس میں ایک اور بلا تشبیہ و بلا مثال، وہ کسی نے کہا تھا یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں، تیرا ذکر کروں تیرا نام نہ لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب جلال نے ذکر بھی کیا ہے مگر نام لیے بغیر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبیلہ بنو سعد میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کی وہ کلی جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میں اب کیسے اس سوال کو فلوٹ کروں؟ کوئی ادنا سی نعمت مل جائے نا بلا تمثیل تو، اور اس سے دل لگ جاتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے کہ نعمت کبھی بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ کجا اس کے کہ نعمت خداوندی کو دیکھ چکی تھیں، وہ سمجھ چکی تھیں کہ معاملہ اور ہے، اور اندازہ تھا کہ یہ کچھ اور ہی ہستی ہیں جو میری اس وقت گود میں موجود ہیں، میرے انگنا میں موجود ہیں۔ اور 2 برس کی رفاقت، 2 برس کی تقریباً رفاقت، یعنی 2 برس تک مستقل دن اور رات 24 آورز وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں، ان کا لمس جو ہے وہ حاصل کرتی رہیں، ان کی برکتیں حاصل کرتی رہیں۔ اب کس دل کے ساتھ وہ سرکار علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے تشریف لائی ہوں گی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قدرت نے پھر ان کے وقت کو چمکانا تھا، پھر ان کو مطلب سعدیہ کو پھر سعادت سے وہ جو ہے بہرمند کرنا تھا، تو وہ جو سعادت مندی ملنی تھی وہ کیا ہوا ذرا بتائیے۔ دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ تو جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھیں تو پھر چھوٹتے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت میں بڑی کشش رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبت کو بڑی تاثیر عطا فرمائی ہے یقیناً۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ اس کائنات میں سب سے جو زیادہ طاقتور جوہر ہے کائنات کا وہ محبت ہی ہے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انس کو رکھا، اس لیے یہ انسان کہلاتا ہے۔ اور اس انس کے اندر کمال تب ہے جب وہ محبوب کے سوا ہر شے کے نسیان میں مبتلا ہو جائے، نسیان تک جا پہنچے، پھر اسے اللہ تبارک و تعالی ایناسن یعنی اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ اس انسان کے سفر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت کو بڑا عمل دخل ہے۔ سبحان۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو محبت ہو گئی یا ہو گئی ہوگی، کیونکہ ہم ان کیفیات کو کما حقہ بیان بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، ناممکن ہے، بلکہ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بشریت کی شان عطا فرمائی اور جملہ انبیاء کرام کو عالم بشریت میں سے بھیجا، من انفسکم کی الفاظ اس کی طرف وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر انہیں بشری عوارض سے تو پاک اور مبرہ رکھا، ٹھیک، لیکن کئی بشری صفات کا حامل بھی بنایا اور اس کا اظہار بھی ہوا۔ واہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک رشتہ رضائی ماں کا، اس زمانے کا، بچپن کا، آپ سوچئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ مبارک بھی پلایا، بالکل صحیح، آپ کے ہاتھ مبارک بھی دھوئے ہوں گے، اللہ، چہرہ مبارک بھی دھویا، اللہ اکبر، نہلایا بھی ہوگا، اللہ اکبر، چوما بھی ہوگا، یقیناً، اٹھایا بھی ہوگا، یقیناً، گود میں بھی اور کندھوں پر بھی، یقیناً۔ اگر آپ بچپن کے ان تمام مناظر کو اس محبت کے آئینے میں رکھ کر دیکھیں تو میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا حضور کی محبت کو حلیمہ سعدیہ نے انجوائے کیا ہوگا روحانی اعتبار سے، اسپریچولی، وہ سعادتیں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ جو محبت ہے بچپن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کو حاصل ہوئی ہے، وہ مناظر، وہ مظاہر، وہ محبتیں، وہ واقعات، وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اور سر میں بلا تمثیل یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، اس بات کو ریلیٹ کر سکتی ہے ایک ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ تو ایک الگ معاملہ، لیکن جب جننے کے بعد 2 سال وہ جو رضاعت کا وقت گزارا نا، وہی سائنٹیفکلی اور میڈیکلی یہ پروو ہے کہ وہ 2 برس ہی ہوتے ہیں
جو ماں محبت کی اس شدت کے اوپر ہوتی ہے کہ پوری عمر جو ہے پھر اولاد جو اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اور آپ یعنی جو باپ ہیں یا ماں ہیں یا کوئی بھی اپنے گھر میں ذرا ایک ویژوالائز کرے کہ یہ جو بچے کی عمر ہوتی ہے، یعنی آپ دن بھر جتنا بھی سٹریس لے کر اپنے کام سے جائیں، گھر جائیں، تو بچوں سے بات کرتے ہی آپ کی محبت اور جذبات کا عالم کیا ہوتا ہے، وہ پریشر بسٹرز ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ورا الورا. اور جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے سورہ بلد کی ابتدائی آیات سے جو بہت خوبصورت استدلال فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا شرف جس شہر کو ہوا، جس نسب کو ہوا، جن جن ہستیوں کو ہوا، وہ تمام اللہ کی بارگاہ میں عظمت والے ہو گئے، لائق قسم ہو گئے. تو اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو نسبتیں حاصل ہوئیں، تو پھر جب یہ نسبتیں بے مثال ہیں، لامحدود ہیں، تو اس کی عظمتیں بھی باکمال ہیں اسی طرح سے. تو یہ کیا ظاہری اسباب بنے کہ آپ لوٹانے آئیں لیکن پھر جو ہے وہ لوٹ کے ان کو لے کے گئی؟ ہاں، اور یہی وجہ تھی کہ 2 سال تک تو ویسے رضاعت کی مدت طے ہوئی تھی ابتدان. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے ساتھ یہ طے ہوئی تھی. لہذا جب 2 سال ہوئے تو وہ لے کر آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں. وعدہ ایفا کرنا بھی ضروری تھا، لیکن اب دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کیسے جدائی اور ہجر کو برداشت کریں. اب اس مقام پر جو مکالمہ ہوا ہے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے مابین، صرف میں ترجمے کی حد تک پڑھ دیتا ہوں، بہت خوبصورت بات ہے، بس اسی کو دیکھ لیں. وہ تشریف لاتی ہیں آقا علیہ السلام کو لے کر، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتی ہیں کہ لماذا تريدين ان يبقى معك محمد یا حلیمہ، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میرے شہزادے اور چاند محمد مصطفیٰ کو واپس لے کر آپ جائیں؟ فقالت لہا یا سیدتی، تو انہوں نے کہا اے میری سیدہ، واللہ لقد احببت محمدا حبا شدیدا، اللہ کی قسم مجھے محمد مصطفیٰ سے شدید محبت ہو گئی، بس وہ محبت مجھ سے تقاضا کر رہی ہے کہ میں انہیں دوبارہ لے کر جاؤں. تو دوبارہ لے کر جاؤں. اور پھر فرماتی ہیں منذ اخذتہ منک، جب سے میں لے کر گئی تب سے یہ حال ہے. وما زالت برکات اللہ تنزل علینا، اور تب سے لے کر اب تک ہمارے اوپر برکتیں ہی برکتیں نازل ہو رہی ہیں. فقالت آمنہ تو واللہ ان ابنی ھذا سیکون لہ شأن، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ تو اب کے مناظر بیان کر رہی ہیں، میری آنکھ تو مستقبل کو دیکھ رہی ہے کہ میرے اس بیٹے کی کیا شان ہو. یہ اور آخری جملہ پھر وہ کہتی ہیں فاحفظیہ یا حلیمہ، بس حفاظت کرنا. تو پھر وہ عرض کرتی ہیں کہ لا تخافی، خوف نہ کریں، حزن نہ کریں، ہم انہیں اپنی جان سے بڑھ کر رکھیں گے. تو 2 سال اور ایسا ہوا. اور یہ جو منزل آ گئی ہے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے کہا نا میرے بیٹے کا خیال رکھنا، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آپ غم نہ کریں، محمد فی عینی، یہ آقا تو میری آنکھوں میں رہتے ہیں، یہ تو میری آنکھوں میں رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.